السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر مغرب کی نماز رہ جائے اور بندہ مسجد میں آئے تو عشاء کی نماز ہو رہی ہو تو پھر وہ بندہ اپنی نماز کیسے ادا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں پر نماز ان کے مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں، لہٰذا کسی بھی بندے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ نماز کو جان بوجھ کر عمدن ترک کرے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اگر کسی بندے کی نماز رہ جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ نمازوں کی ترتیب کے اندر کوئی بھی نقص واقع نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ نمازوں کی ترتیب کو نہ بدلے، جیسے کہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 نمازیں رہ گئیں جنگ کے دوران میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی امامت کروائی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ بندہ اپنی ترتیب کو نہ تنگ کرے، ترتیب کو نہ چھوڑے۔ اب ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، اس کی مغرب کی نماز رہ گئی، وہ مسجد میں آ کر دیکھتا ہے کہ امام صاحب عشاء کی نماز ادا کروا رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ مل جائے۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ ملے اور اپنی رکعات ادا کرے۔ جب وہ امام کے ساتھ 3 رکعات ادا کر چکے تو چوتھی رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوگا۔ جب وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ اس کی نفلی رکعت ہو جائے گی، مغرب کی نماز اس کی یوں ہی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جب وہ بعد میں اپنی عشاء کی نماز ادا کر لے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لیں، لیکن اس قول میں ترتیب برقرار نہیں رہتی۔ تیسرا قول جو زیادہ سنت کے قریب ہے کہ وہ آپ عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ پھر سے عشاء کی نماز ادا کریں، جو آپ نے امام کے ساتھ 4 رکعت ادا کی وہ آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ والسلام۔